قربانی کرنا ہر صاحب نصاب شخص پر واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہوگا؟ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضور کا اسوہ حسنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری مال و اسباب کے لحاظ سے ساری زندگی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ زکوٰۃ واجب ہو جائے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے آخری 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 2 قربانی کیا کرتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنی امت کے نام کی، ہمارے لیے کیا کرتے تھے۔ اور حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح کیے، ہر اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، اگر 7 کو 63 سے ضرب دی جائے تو 441 قربانیاں بنتی ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا صاحب نصاب، ہم جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو ویسے تو دیگر ہماری شادی بیاہ کی تقریبات میں ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی دین پر دینے کی بات آئے تو ہم شرعی مسئلے مسائل پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا کریں، وہ آپ کو 70 گنا بڑھا کر دے گا۔ بڑی سادہ فہم سی مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں بھی آپ کسی شخص کے لیے کوئی چیز قربان کریں اور آگے والا شخص کوئی معقول آدمی ہو تو آپ کی قربانی کو ضرور یاد رکھتا ہے اور بڑھ کے صلہ عطا کرتا ہے، تو وہ تو مالک جہاں ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے قربانی دیں اور وہ آپ کو صلہ نہ عطا کریں؟ اس لیے دین کی راہ پر خرچ کرنے کی بات آئے، قربانی کرنے کی بات آئے تو دل کھول کر کیا کریں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔